10 منٹ دے دے والا بیان. آپ کے سامنے حضور خواجہ خواجگان خواجہ محمد معصوم صاحب مدد العالی کے ساتھ سفر کرنے والے جناب صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب خطیب اعظم راولپنڈی آپ کے سامنے معراج کے بارے میں جیسے کہ انہوں نے اپنی پچھلی تقاریروں میں وہ موضوع چھیڑا ہوا ہے وہ اسی کے بارے میں آج وہ شروع کریں گے. تو جناب محمد ابو بکر صاحب. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ہمارے اہل سنت، دربار عالیہ موری شریف، زندہ باد. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین سبحان اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین. الحمدللہ رب العالمین. درود پاک پڑھیے. السلام عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفائے دھوم دھام. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ،
دھام کان جدھر لگا لیے تیری داستان سبحان اللہ کان جدھر لگا لیے تیری داستان ہے عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش کھا گیا پر اور ابھی منزلیں پرے یہ تو پہلا ہی آستان صدر جی وقار حضور قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ علماء حق علماء اہل سنت اور میرے نہایت ہی کرم فرما بزرگوں دوستوں قابل قدر بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم آپ حضرات نے مجھ گناہگار سے قبل حضرت علامہ ہاشمی صاحب کا نورانی ایمانی اور وجدانی بیان سماعت فرمایا معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر مختصر سے وقت میں علامہ نے ایمان افروز تبصرہ فرمایا عربی کا ایک جملہ ہے خیر الکلام ما قل و دل بہترین کلام وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو مگر جامع ہو پنجابی کہہ لو مختصر ہوئے مگر تار ہوئے تھوڑی ہوئے پر سوادی ہوئے تو مختصر سے وقت میں علامہ نے بڑا ایمان افروز بیان فرمایا اللہ مولانا کی علم و فضل میں برکتیں پیدا میں نے مسلسل کئی ایام سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ جو تقریریں ہو رہی ہیں ایک مضمون شروع کیا اور پھر اسے آگے بڑھا رہا ہوں رات کی تقریب سعید میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری حتیم سے نکلی بیت المقدس میں پہنچی 1,24,000 انبیاء کی امامت سرکار نے فرمائی سبحان اللہ پھر سرکار کی سواری وہاں سے چلی پہلے آسمان پہ آئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی پھر مجھے اوپر لے جایا گیا فرماتے ہیں دوسرے آسمان پہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر دوسرے آسمان پہ جلوہ فرما تھے غور کیجئے وہی نبی مسجد اقصی میں امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور وہی نبی سرکار فرماتے ہیں کہ آسمانوں پہ مجھ سے ملاقات کر رہے تھے فرماتے ہیں میری سواری جا رہی تھی دوسرا آسمان آیا تیسرا آیا چوتھا آیا گزرتے گزرتے آسمان ختم ہو گئے فرماتے ہیں پھر سدرۃ المنتہا آ گیا سدرۃ المنتہا جائے انتہا 14 طبق کائنات کا بارڈر کیا مطلب سدرہ سے نیچے رہنے والا سدرہ سے اوپر نہیں جا سکتا یہ کائنات کا بارڈر ہے سدرہ سے نیچے رہنے والا سدرہ سے اوپر نہیں جا سکتا وہاں سے اوپر وہی جا سکتا ہے جو رہنے والا بھی آگے کہو جیسا علامہ بیان کر رہے تھے
کہ جبرائیل نے کہا بس آقا یہ میری جائے انتہا ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ میری رہائش گاہ ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بیری کا ایک درخت تھا، بیر کا ایک درخت، وہ جبرائیل کا ٹھکانہ۔ ہمارا تو کوئی بے محکمے وزیر کیوں نہ ہو نا، 5 کوٹیاں ہوتی ہیں اس کی، اگرچہ بے محکمے ہی ہو، محکمے والے تو ہے ہی نا۔ ہمارے پاکستان میں تو عجیب ریت بنی ہوئی ہے نا، محکمہ کوئی نہ ہو، کسی کو وزیر بنانا ہے بس چلو بے محکمے بنا دو، تو اتنی کوٹیاں، اور پھر بھی جی نہیں بھرتا۔ وہ جبرائیل ہر نبی کا صحابی، تورات کا قاری، انجیل کا قاری، زبور قرآن کے لے آنے والا قاری، ہر نبی کی زیارت کرنے والا جبرائیل۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کا جو گھر تھا وہ بیر کا ایک درخت تھا۔ جبرائیل نے کہا آقا یہ میرا گھر آ گیا ہے، سفر کر رہے ہیں آپ، مہمان تو ہیں اللہ کے، مگر جاتے جاتے ذرا کرم نہیں کرتے ایک قدم میرے گھر میں بھی ہو جائے۔ ہاں کسی نے بڑا عجیب کہا ہے نا، کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں دربار عالیہ مولوی شریف خواجہ محمد معصوم صاحب سب کہیے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہر عاشق کے دل کی آواز ہے۔ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، حضور کے دیوانے، حضور کے غلام، سب کی ایک ہی تمنا ہے یا رسول اللہ کبھی کرم فرمائے، ایک بار آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت تاجدار گولرا، خواجہ خواجگاہ، فاتح قادیاں، حضور پیر میرے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میرے علی کیوں پھرے اداسی، میرے علی کیوں پھرے اداسی، اج کل سونا آ گل لاسی، آسن خوشیاں تے غم جاسی، ملسا لمبیاں بانال دل لگڑا بے پرواہ نال، جتھے دم مارن دی نہیں ہو مجال۔ اور عاشق کی تمنا، ہر عاشق کی آرزو، عاشقوں کے امام، عالموں کے استاد مولانا عبد الرحمان جامی، سب کے یہ رحمت اللہ، مولانا عبد الرحمان جامی عرض کرتے ہیں حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا ایک مرتبہ جامی غریب کے پاس بھی تشریف لائیے، حبیبی یا رسول اللہ کرم فرمائیے، ایک مرتبہ آ جائیے تو میں کیا کروں گا، فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ، جو سوئے من گزراری، جو سوئے من گزراری، منے مسکین ناداری، ایک
مرتبہ اگر مجھ غریب کی طرف تشریف لائیں تو میں کیا کروں گا؟ آقا جہاں آپ کے قدم لگیں گے ان قدموں کے نشانوں پہ جامی اپنی جان قربان کر دے گا۔ اہل سنت ایک مرتبہ تشریف لائیے، ہر ایک کی یہ تمنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے ہمارے ملتان کے علاقے میں حضور کے کاش گزرے ہیں، وہ اپنی زبان میں حضور کو دعوت دیتے ہیں۔ زبانیں علیحدہ علیحدہ ہیں پر بات تو ایک ہی ہے، شکلیں مختلف، لباس مختلف، بولیاں علیحدہ علیحدہ، مگر تمنا یہ ہے مصطفیٰ آ جائے۔ ورد کرتے ہیں حبیبی سیدی یا رسول اللہ آقا والآ والونجی، ایک مرتبہ آ جا پھر بے شک چلے جا۔ والآ والونجی تے والولن دا وقت دسائی ونج، یہ بھی بتا جانا پھر کب آئیں گے۔ والآول والونجی والولن دا وقت دسائی ونج، والوعدے کر ول سے ول اپنی آپ سنائی ونج۔ بے شک چلے جانا مگر آقا یہ بھی تو بتا جانا کہ پھر کب آئیں۔ اول علم نہیں تو سول ولنا، ول علم نہیں تو سول ولنا، ول زلف دے ول چڑوائی ونج۔ آقا علم نہیں پھر شاید آپ کب آئیں، ذرا تشریف رکھیں، میں آپ کی زلفوں کے کنڈل نہ بنا لوں۔ ول علم نہیں تو سول ولنا، تے ول زلف دے ول چڑوائی ونج، مت مظہر دل وچ ول ہووی، ول کفن پوا دفنائی ونج۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے آقا، کب میری روح نکل جائے، کرم کرے آئے تو مجھے دفنا کر ہی چلے جائے۔ اللہ اکبر، محفل بڑی باذوق ہے، اس شاکان مصطفیٰ کا اجتماع ہے، حضرت قبلہ پیر صاحب کی صدارت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں ہم بھی حضور کو ایک دعوت دیں۔ آج رات ہی کرم ہو جائے۔ میرے لیے مدینہ دور، تیرے لیے نہیں میں دور۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے مدینہ دور ہے لیکن آپ کے لیے تو ہم دور نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن شریف والے، یہ سرکار کے بڑے عاشق گزرے ہیں، یہ حضور کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ پہلا جو شعر ہے نا دعوت کا پہلا مصرع، وہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا اور پھر دیکھیے گا کملی والے کے غلاموں کے عشق کیسے ہوئے۔ عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ ایک واری لنگیا تو ساڑی جاتے، اپنے اپنے گھروں کا تصور کر کے نا، ایک واری لنگیا تو ساڑی جاتے، ایک واری لنگیا تو ساڑی جاتے۔ حبیبی یا رسول اللہ ایک مرتبہ غلام فرید کی اجڑی جھوک کو بسا دو، غلام فرید کے گھر میں پھیرا مارو۔ یا رسول اللہ کرم کیجئے، اگر آپ تشریف لائیں گے تو میں داریاں کرے سوں سکہ لہا
فرمائیے میں اپنے سے بڑھ کر آپ کی خدمت کروں گا. ابھی بھی یا رسول اللہ جب آپ آئیں گے نا تو میں یا رسول اللہ کیا کروں گا یہ پہلے سن لیں. پھول